بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہوئے ہیں، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی بھی ملک دوستو انہیں حراست میں لے سکتا ہے۔ اگر نیتن یاہو کسی ایسے ملک کی زمینی یا فضائی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو عالمی عدالت انصاف کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرنا چاہے تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو زمینی یا فضائی سفر کے دوران بھی بچ بچا کر نکلنا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں دگنا فاصلہ ہی طے کرنا ہی کیوں نہ پڑے، جیسا کہ نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہوا، جہاں شرکت کے لیے نیتن یاہو کو پہنچنا تھا، تاہم تل ابیب سے نیو یارک براہ راست فضائی سفر یورپی ممالک کے اوپر کرنا پڑتا، اور ممکنہ طور پر کوئی بھی ملک انہیں روک سکتا تھا یا گرفتار بھی کر سکتا تھا۔ چنانچہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسی میں عافیت جانی کہ ان کا طیارہ فرانس، اسپین، پرتگال، آئرلینڈ اور برطانیہ کی فضائی حدود سے بچتے ہوئے اور پھر ایک طویل چکر کاٹ کر امریکہ پہنچا۔ نیتن یاہو دوستو جلیبی کی طرح گول دائروں میں گھومتے گھماتے امریکہ تو پہنچ گئے، لیکن ہوٹل سے لے کر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر تک مظاہرین نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسرائیلی وزیر اعظم جیسے تیسے اقوام متحدہ کی عمارت میں تو داخل ہو گئے، لیکن جیسے ہی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے لگے تو متعدد ممالک واک آؤٹ کر گئے اور نیتن یاہو کو خالی نشستوں سے اپنا خطاب کرنا پڑا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورپ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا اظہار کر رہا ہے، ایسے غیر قانونی مطالبے قابل قبول نہیں۔ یہ طے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یورپ کی غیر قانونی خواہشات کے مطابق ڈھالیں۔ ہمارے لیے قومی سلامتی اور قومی صلاحیتیں سب سے اہم ہیں۔ ہم اپنی ڈیفنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے یورپ کی باتیں قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں فوجی دھمکیاں دے رہا ہے، امریکہ ہمیں غیر قانونی طور پر فوجی خطرے میں ڈال رہا ہے، امریکہ لاطینی امریکہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ وینزویلا کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ ہمیں اس لیے دھمکیاں دے رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بے پناہ تیل اور گیس کی دولت اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ لوٹتے رہیں۔ حسب توقع دوستو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران کو دی گئی پابندیوں میں نرمی کی مدت میں توسیع کی قرارداد منظور نہیں ہو سکی۔ سلامتی کونسل نے چائنا اور روس کی جانب سے پیش کی گئی مشترکہ قرارداد مسترد کر دی۔ مسترد کیے جانے کا مطلب ہے کہ معاہدے کے تحت ایران سے اٹھائی گئی پابندیاں شام سے دوبارہ نافذ ہو جائیں گی۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 9 اراکین نے قرارداد کی مخالفت اور 4 نے حمایت کی، جبکہ 2 غیر حاضر رہے۔ روس نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران پر پابندیوں کی بحالی یکسر مسترد کرتا ہے۔ قراردادیں غیر قانونی اور ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے روس نے یہ بھی الزام لگایا کہ 3 یورپی ممالک نیوکلیئر ڈیل کو مکمل تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس صورتحال کو غیر قانونی قرار دیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے سفارتکاری میں غداری کی اور برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اسے دفن کر دیا۔ روس، پاکستان، چائنا اور ایران نے دوستو افغانستان میں امریکی فوجی اڈے کی مخالفت کر دی ہے۔ ہمسایہ ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں کسی ملٹری ایئر بیس کے حق میں نہیں، افغانستان کی علاقائی سلامتی، خود مختاری اور آزادی کا احترام کیا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانستان کی بگرام ایئر بیس پر اب چائنا کا کنٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چائنا پر نظر رکھنے کے لیے اس فوجی اڈے کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا شمار دنیا کی بڑی ایئر بیسز میں ہوتا ہے جہاں مضبوط کانکریٹ رن وے پر کسی بھی قسم کے طیارے اتارے جا سکتے ہیں۔
تاہم ان کے بقول امریکہ نے اس کا کنٹرول کھو دیا ہے اور یہ ایئر بیس اب چائنا کے زیر اثر آ چکا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ماضی میں چائنا بگرام ایئر بیس پر موجودگی کے امریکی الزامات کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول اس لیے پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے جہاں صدر ٹرمپ کے بقول چائنا اپنے جوہری میزائل بناتا ہے۔ طالبان حکومت بھی دوستو متعدد مواقعوں پر واضح کر چکی ہے کہ بگرام سمیت کسی بھی فوجی اہمیت کی حامل تنصیب پر کسی غیر ملکی کنٹرول یا مداخلت قابل قبول نہیں ہے۔ یونان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں خبردار کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو شدید خطرات میں ڈال رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اسرائیل عالمی تنہائی سے دوچار ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ مسلح جنگیں ہو رہی ہیں اور ایسے حالات میں عالمی برادری پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی فوجی ہدف چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، ہزاروں بچوں کی شہادتیں، 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور انسانی المیوں کو جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ یونانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمارا ملک اسرائیل کے تحفظ کے حق کی حمایت کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ہم خبردار کرتے ہیں کہ اگر غزہ میں جارحانہ پالیسی جاری رہی تو یہ اسرائیل کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگی اور دنیا بھر میں اس کے حامیوں کی حمایت بتدریج کمزور پڑ جائے گی بلکہ کمزور پڑ چکی ہے۔ انہوں نے 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہوئے جنگ بندی اور غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا تاکہ مزید تباہی اور انسانی جانوں کو نقصان روکا جا سکے۔ آئرش وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پر جارحیت کو دیکھتے ہوئے ہمارے دوست ممالک اب اسرائیل کی حمایت پر نظر ثانی کریں۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کو انسانی وقار پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے دوست ممالک غزہ جنگ میں اپنی حمایت پر سنجیدگی سے نظر ثانی کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ مزید کیا کر سکتے ہیں۔ میں بالخصوص ان ممالک کو مخاطب کرتا ہوں جن کا اسرائیل پر اثر و رسوخ ہے۔ جو ریاستیں اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کر رہی ہیں انہیں اپنے اقدامات کے نتائج اور فلسطینی عوام پر اس کے تباہ کن اثرات پر غور کرنا ہوگا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچے بھوک سے مر رہے ہیں جبکہ امدادی سامان سرحد پر سڑ رہا ہے۔ لوگ اپنے خاندان کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اسکول، ہاسپٹل، مساجد اور ثقافتی ادارے جان بوجھ کر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کے لیے اب خاموش رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم نے آخر میں اسرائیل کو غزہ جنگ پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ بغیر کسی احتساب کے نہیں چل سکتی۔ اس کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا اور ان کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے کے اوپر رات کے وقت نامعلوم ڈرون دیکھے گئے۔ یہ واقعات ان مشاہدات کی تازہ ترین کڑی ہے جنہیں ڈنمارک کی حکومت ہائیبرڈ حملہ قرار دے چکے ہیں۔ ان پر اسرار ڈرون مشاہدات کے باعث پورے ملک میں کئی ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ سوموار سے جاری ہے جب پہلی بار ڈرون نظر آئے تھے۔ ڈنمارک کی فوج یہ نہیں بتا سکتی کہ ڈرون کہاں سے آئے تھے۔ پولیس بھی فوج کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا CNN کا کہنا ہے کہ بغیر گولی چلائے روسی صدر پوٹن نے پچھلے ہفتے کے دوران یوکرین کی جنگ کو ان لاکھوں یورپی باشندوں تک پہنچا دیا جو اب تک اس تنازع سے بڑی حد تک محفوظ تھے، اور یہ سب دھماکے سے نہیں بلکہ ایک دبے انداز میں شروع ہوا۔ لیکن ڈنمارک کی حکومت براہ راست روس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی۔ ڈنمارک کی حکومت دوستو شاید یہ اس لیے کر رہی ہے کہ ابھی تک شواہد ناکافی ہیں یا اس کے لیے الزام تراشی روس کے مقاصد کو مزید تقویت دے سکتی ہے۔
یہ غیر یقینی صورتحال ان حملوں کی ایک علامت ہے۔ کچھ وقت تک نامعلوم حملہ آور کو شناخت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی روکا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نقصان یا ہلکی سی رکاوٹ کیوں نہ پیدا کرے۔ یہی کہانی پورے یورپ میں دہرائی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے اگلے ہفتے ورجینیا میں دنیا بھر سے سینئر امریکی فوجی افسران کو اجلاس کے لیے طلب کر لیا۔ ایک ہی جگہ پر امریکی فوجی قیادت کا یہ اجتماع غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اتنے کم نوٹس پر جرنیلوں کو ایک ہی جگہ کیوں بلایا گیا ہے۔ اسے متوقع شرکاء کے درمیان بے یقینی پیدا ہو چکی ہے۔ بعض سینئر فوجی افسران کی ہزاروں فوجیوں کی کمان کرتے ہیں، ان کے شیڈول اکثر کئی ہفتے پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں، جو اب الٹ پلٹ ہو چکے ہیں۔ جرنیل اپنی منصوبہ بندی بدلنے اور یہ دیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ آیا انہیں شرکت کرنی ہے یا نہیں۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دراصل کتنے عہدیدار اس اجلاس میں یعنی کتنے جرنیل اس اجلاس میں شریک ہوں گے، لیکن ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ سینئر جرنیلوں کا ایک ہی کمرے میں ہونا نایاب ہے اور خطرناک بھی۔ دوستو، امریکی وزیر دفاع کتنا بیوقوف شخص ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں اتنے جرنیلوں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ امریکہ میں سکھ رہنما کو مارنے کی کوشش کرنے کی کوشش پر گرفتار بھارتی شہری نکھل گپتا کے مزید ہوشربا انکشافات دوستو سامنے آئے ہیں۔ ان انکشافات نے بھارت کی مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، جو دوسرے ممالک میں راہ کے ایجنڈوں کے ذریعے قتل جیسے گھناؤنے جرائم کرواتے ہیں۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نکھل گپتا کو جون 2023 میں چیک جمہوریہ سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، جہاں اس پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ نکھل گپتا ایک بزنس مین ہے جو کئی ممالک میں فضائی سفر کرتا رہتا ہے، اور اسے بھارتی انٹیلیجنس آفیسر آکاش یادیو نے سکھ رہنما کو مارنے کا ٹاسک دیا تھا۔ بزنس مین نکھل گپتا پر بھارت میں دھوکہ دہی سمیت متعدد مقدمات تھے، جن سے بری کروانے کی یقین دہانی پر بھارتی انٹیلیجنس ادارے راہ سے منسلک آفیسر آکاش یادیو نے کروائی تھی۔ آکاش یادیو نے نکھل یادیو سے کہا تھا کہ وہ بس ایک سکھ رہنما کو مارنے کی منصوبہ بندی پر عمل کرے، تاہم امریکی انٹیلیجنس کو خبر ہو گئی تھی اور وہ پکڑا گیا تھا۔ بلومبرگ نے کہا ہے کہ عدالتی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ نکھل گپتا اور آکاش یادیو نے نیپال اور پاکستان میں ایک اور ہدف کو مارنے کی منصوبہ بندی بھی کی تھی۔ امریکی عدالت میں جو شواہد جمع کروائے گئے ہیں، ان میں نکھل گپتا اور آکاش یادیو کے درمیان سینکڑوں واٹس ایپ پیغامات اور ای میلز شامل ہیں۔ بھارتی حکومت نے بھی دوستو اعتراف کیا تھا کہ اس کے ایجنٹ ممکنہ طور پر امریکہ میں مارنے کی کوشش کی سازش میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور بھارتی حکومت نے ایک فرد کو راہ سے برطرف بھی کیا تھا۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مودی سرکار کی اس دراندازی اور تخریب کار کارروائیوں سے پاکستان، نیپال، امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ بھارت کے تعلقات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یمن میں ایک بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے بعد اس میں موجود کپتان سمیت دوستو 24 پاکستانی عملہ شدید مشکلات کا شکار ہے۔ تاہم اس واقعے میں کسی پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں۔ متاثرہ جہاز ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے یمن کے لیے LNG لے کر روانہ ہوا تھا، اور یہ یمنی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں موجود نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پاکستانی عملے نے 10 دن پہلے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ یمنی پورٹ پر جہاز پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ عملے نے وزارت میری ٹائم اور DG پورٹ سے فوری مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاز پر حوثی باغی موجود ہیں، جو انہیں جہاز چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یمنی ساحل کے قریب LPG ٹینکر پر یمن نے نہیں بلکہ اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا تھا، جس کے باعث جہاز پر آگ لگی اور 24 پاکستانیوں سمیت 27 افراد کو حوثیوں نے یرغمال بنایا، جو کہ رہا ہو چکے ہیں۔
پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ یمن کے ساحلی علاقے راست العیسی پر LPG ٹینکر پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا تھا۔ حملے کے وقت جہاز پر 27 افراد سوار تھے، جن میں 24 پاکستانی شامل تھے۔ جہاز پر ایک ٹینک پھٹ گیا، تاہم عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں اور سفارتی کوششوں سے عملہ بازیاب ہو گیا ہے اور کیپٹن مختار اکبر سمیت تمام پاکستانی عملہ محفوظ ہے۔ باغی حوثیوں نے جہاز اور عملے کو بحفاظت رہا کر دیا ہے۔ جہاز یمنی پانیوں سے باہر آ چکا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن شاید ان کے پاس وہ چابی نہیں ہے جس سے دروازہ کھلتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو 17 جنوری کو سزا ہوئی، اب 25 ستمبر آ چکا ہے۔ انہوں نے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا اور ہر دروازے پر جاتے رہے، لیکن ناکامی ہوئی۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت نیب پروسیکیوٹر کے بیمار ہونے کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ اور دوسری طرف دوستو، حیرت انگیز طور پر کسی بھی میڈیا پر پشاور میں جو جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی خبر نہیں آ رہی، حتیٰ کہ اخباروں میں بھی نہیں آ رہی۔ ان کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں بھی اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، لیکن سنا ہے کہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔